میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن پاک میں الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے تو چھوٹی صورت ہے، لیکن معنی اور مطالب کے اعتبار سے، اسرار و رموز کے اعتبار سے اتنی عظیم صورت ہے۔ اگر اسی صورت کو آپ اپنے لیے دستور حیات اور ضابطہ حیات بنا لیں تو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں۔ اس صورت کے چھوٹی چھوٹی 3 آیاتیں ہیں۔ پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا، اور دوسری آیات میں اس کو اپنانے کے لیے اللہ نے قربانی دینے کا، محنت کرنے کا ذکر فرمایا، اور تیسری آیات میں اللہ نے اس کا نتیجہ اور ثمرہ ارشاد فرمایا۔ دنیا میں انسان پر اللہ کے انعامات، اکرامات تو بے شمار، بے انتہا ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ساری زندگی انسان محنت کرے، رات دن، تو اللہ کی نعمتیں گننے میں، شمار میں نہیں آ سکتی۔ ایک انسان اپنے وجود کو دیکھ لے، کس چیز سے پیدا ہوا، کیا کچھ اللہ نے اس کو دیا، قد و قامت کو دیکھیں، حسن جمال کو دیکھیں، اس کی صحت کو دیکھیں، اس کی جوانی کو دیکھیں۔ ایک انسان اپنی پر غور کرے تو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے اس کو نوازا ہے۔ تو انسان بڑی شے ہے، یہ اپنے آپ سے بے خبر ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو پہچان لے تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے سارے کائنات کو اس کے لیے پیدا کیا اور اس کو اپنے لیے پیدا کیا۔ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ ساری کائنات آپ کے لیے، آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات جو آپ کو نظر آتا ہے، اور پھر بھی انسان کے ایک حصے کے لیے، کیونکہ انسان اس ڈھانچے کا نام نہیں ہے، یہ قد و قامت کا نام نہیں ہے۔ انسان تو انس سے ہے، انس کے معنی محبت کے ہیں۔ اس لیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اس کی محبت ساری کائنات سے زیادہ اللہ کے ذات کے ساتھ، اور یہ محبت کا تقاضا جو ہے یہ جسم کا نہیں ہے، یہ روح کا ہے۔ جسم تو یہ کہتا ہے کھاؤ پیو، ہضم کرو، سو، مزے اڑاؤ، حلال ملے، حرام ملے، جائز ہو، ناجائز ہو، لیکن روح کا تعلق چونکہ عالم امر سے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لہذا جب وہاں سے اس کا تعلق ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ جیسے انسان دنیا میں جہاں کا ہوتا ہے، اب میں یہاں
کتنے ہماری روحانی مرکز ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، بڑی رونقیں ہیں، بڑی فیوزات ہیں، برکات ہیں، لیکن اب میں کہتا ہوں جی کب پنڈی کے لیے روانہ ہوں؟ پنڈی جاتا ہوں تو کہتا ہوں کب اپنے علاقے میں جاؤں؟ ہر وقت اس کا تصور رہتا ہے۔ یہ جسم کا تقاضا ہے، روح کا تعلق چونکہ عالم امر سے ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اوپر جاؤں۔ یہ اوپر 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر 100 جنتیں، جنتوں کے اوپر ایک میدان ہے جس کو میدان مزید کہتے ہیں، وَلَدَيْنَا مزید۔ یہ وہ میدان ہے کہ جب اللہ رب العزت آل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے، آل دوزخ کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے، تو اللہ رب العزت ادنا سے ادنا جنتی کو اتنا انعام دیں گے کہ وہ 2000 سال تک گن بھی نہیں سکے۔ یہ 3rd کلاس والا، یہ سبحان اللہ اگر آپ زور سے کہتے تو بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ پر معراج کے رات میں جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب واپس جائیں تو اپنے امت کو میرا سلام کہے، سب کو وعلیکم السلام۔ سلام کے بعد یہ کہیں کہ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، خالی جگہ اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں، وہاں اپنے لیے باغات لگاؤ، زیادہ سے زیادہ باغات لگاؤ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کہ خلیل آپ یہ فرمائیں کہ کیسے باغات لگیں گے؟ فرمایا جو ایک دفعہ کہے گا سبحان اللہ، ایک پھلدار درخت لگ جائے گا، الحمدللہ ایک پھلدار درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر ایک پھلدار درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ ایک پھلدار درخت۔ سبحان اللہ، یہ دیکھا اپنے اللہ نے، یہ جو اللہ کے حبیب فرماتے الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ اب باغات لگا رہے ہیں، پھلدار درخت لگا رہے ہیں، بیٹھے یہاں ہیں تیاری وہاں کی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سبحان اللہ کہنے سے ایک تو میں بھی سمجھوں گا کہ آپ جاگ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اپنا بھی فائدہ ہو جائے گا، ادھر باغات لگ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ادنا سے ادنا جنتی جو ہوگا اللہ اتنے انعامات سے نوازیں گے کہ وہ 2000 سال تک گن بھی نہیں سکے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے اے اہل جنت تمہیں اور کوئی چاہیے؟ عرض کریں گے اللہ جو کچھ جی میں آیا مل گیا، جو طبیعت میں آ گیا مل گیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ لیکن بڑی چیز کیا ہوگی؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، تم اللہ کے مہمان بنو گے، اللہ تمہارے میزبان بنیں گے۔ یہ سب سے بڑی نُزُلًا مِّن غَفُورٍ، مہمان بنو، اللہ میں نصیب فرمائے۔ سب حضرات اسی نیت سے آئے ہوئے ہیں، میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، جیسے یہاں اکٹھے اللہ میں وہاں بھی اکٹھا فرما دے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عرض کریں گے اللہ ہمیں جو جی میں آگے مل گیا وہ کیا مانگیں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم بڑے سادے ہو، سب سے بڑی دولت تو ابھی تک تمہیں ملی بھی نہیں۔ عرض کریں گے اللہ وہ سب سے بڑی دولت پھر کون سی ہے؟ اللہ فرمائیں گے
سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اب میں تمہیں اپنا قرآن پاک اپنے زبان پاک سے سناؤں گا۔ ایمان والے بے قرار ہو جائیں گے کہ ہم دنیا میں علماء کے پیچھے قاری صاحب آئیں، قاضی صاحب آئیں، مفتی صاحب آئیں، شاہ صاحب آئیں، قرآن سنائیں گے۔ جب آپ خود سنائیں تو کیا شان ہوگی؟ اللہ پھر جلدی ہو جائے۔ رب کائنات فرمائیں گے ٹھہرو، میرے ہاں میری کتاب کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ یوں نہیں ہے جو تم نے الماریوں طاقوں میں سجا کر رکھا ہے، صرف مردے بخشوانے کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے، چومنے چاٹنے کے لیے اس کو لیتے ہو، باقی اس کو الماریوں میں بند کر رکھا ہے۔ میرے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑے شان سے سناؤں گا، بڑے پروگرام سے سناؤں گا، بڑے اہتمام سے سناؤں گا۔ ایمان والے عرض کریں گے اللہ پھر جلدی ہو جائے، بےتاب ہوں۔ رب کائنات فرمائیں گے میرے جبرائیل، عرض کریں گے کیا حکم ہے رب جلیل؟ اللہ فرمائیں گے میرا تخت بچھاؤ، میرے تخت کے ارد گرد تمام انبیاء علیہ السلام کی نورانی ممبر بچھاؤ، اور ممبروں کے ارد گرد تمام آل جنت کے لیے کرسیاں بچھاؤ، ہر کرسی پر نام لکھو، یہ عبداللہ ہے، یہ عبدالرحمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ عرض کریں گے ربا پھر کس ترتیب سے کرسیاں بچھائیں؟ امیر پہلے نمبر پر آئیں، یا حاکم پہلے نمبر پر آئیں، یا عرب پہلے نمبر پر آئیں، یا پٹھان پہلے نمبر پر آئیں، یا پنجابی پہلے نمبر پر آئیں؟ اللہ فرمائیں گے نہ، میرے یہاں یہ ترتیب نہیں ہے، میرے یہاں ترتیب یہ ہے کہ جس نے اس کتاب کی زیادہ خدمت کی، اس کو پڑھا، اس کو پڑھایا، اس کو سمجھا، اس کو سمجھایا، اس کی کرسی نبی کے ممبر کے قریب ہو۔ سمجھے بات؟ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ حضرت صاحب کو آگے آگا، فلاں حضرت تب آگے آئے گا کہ حضرت نے کچھ کیا ہو۔ وہاں معاملہ سارا یوں ہو، یہاں معاملہ ایسا ہوگا کہ تمام انسان اس طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی طرف سے سبحان اللہ وہ منظر نصیب فرمائے۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور تمام آل جنت بیٹھ جائیں گے اپنی اپنی کرسیوں پر، پھر اللہ رب العزت رونق افروز ہوں گے جس طرح اللہ کے ذات کے ساتھ مناسب ہے۔ اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو خوشآوازی دی تھی، یہ بھی میری نعمت ہے، آج میں چاہتا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے، تمام اہل جنت کے سامنے آپ ذرا زبور کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے نا تو پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے تھے، پرندے بھی پڑھتے تھے، ہر چیز کے اندر اللہ نے شعور رکھی ہے۔ ہم سمجھیں کہ شاید ہم ہی اس کے ٹھیکیدار ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تقدیس بیان کرتی ہے، عظمت کبریائی بیان کرتے ہیں، آسمان بھی زمین بھی، ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ سبحان، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یہ درختوں کے پتے، یہ پتھر، یہ آپ کے تنکے، یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ چمٹیاں، یہ جانور، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
صرف انسان بدقسمت ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، باقی ہر چیز ہر وقت اللہ کی تسبیح تعلیل میں، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تعلیل میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت پھر سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام جب تلاوت کریں گے نا تو ایک سناٹا چھا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جنہوں نے دنیا میں شراب نہیں پی ان کے لیے تو جنت حرام ہو گئی، آج ان کو شراب پلاؤ جنہوں نے اس کو حرام سمجھا دنیا میں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سبحان اللہ، ہے شرابی طہور پلائیں گے، ایک مزہ آ جائے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے پیارے حبیب، آپ نے اس قرآن پاک کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی ماریں کھائیں، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، گلاسیں پھینکی گئی، آپ پر الزام تراشیاں بھی ہوئی، آپ نے قرآن کو چھوڑا نہیں، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آج میں چاہتا ہوں آپ کی آواز سے پوری دنیا کو میں باخبر کروں کہ قرآن یہ ہے۔ آپ ذرا تلاوت فرمائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اول سے آخر تک پورے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے۔ جب تلاوت فرمائیں گے تو قرآن اپنی اصلی شکل پر آ کر جہاں آیات ہوں گی جنت کی نعمتوں کی، وہاں وہ نقشے سامنے آئے گے۔ آج پہلے لوگ نہیں سمجھتے تھے، آج تو سمجھتے ہیں۔ جو ٹی وی پر آپ یہاں کچھ کر رہے ہیں، میری رات کو تقریر یہاں ہو رہی تھی اور پنڈی والے کہہ رہے تھے جی ہم یہاں سن رہے ہیں ساری براہ راست، یہ ایک نقشے سامنے آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب حضور سنائیں گے تو حیران ہو جائیں گے اہل جنت۔ وہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ قرآن صرف یہ مردے بخشوانے کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے ہے، اس کے اندر تو بڑے خزانے ہیں۔ آئے ہم دنیا میں سے بے خبر رہے، ہم نے کیوں نہیں پڑھا اس کو؟ قرآن پاک میرے دوستو اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ تک پہنچانے والی کتاب، ڈائریکٹ اس کا کلام ہے۔ جب آپ اس کا کلام پڑھو گے نا تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ میرا قرآن پڑھا کرو، اللہ کا قرآن، قیامت کے دن یہ قرآن تمہاری سفارش کرے، تمہاری سفارش کرے۔ اس نے مجھے پڑھا، پڑھایا، سمجھا، سمجھایا۔ جس کا قرآن سے تعلق جڑ جائے ایک عجیب لذت ہے، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنے خزانے رکھے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے میرے تفسیر کے اندر 3 استاذ ہیں اور چوٹی کے لوگ ہیں، آج وہ نہیں ملتے۔ شیخ تفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ان سے 3 دفعہ میں نے پڑھا، حضرت لاہوری سے تو ایک ہی مرتبہ آخری سال میں۔ پھر ہماری مسجد جو تھی وہ اوقاف بھی تھی، تو وہ اوقاف کے خطیبوں کے لیے شرط تھی کہ باولپور یونیورسٹی میں 2 سال پڑھیں۔ تو وہاں کے شیخ و تفسیر تھے علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عجیب علم اللہ نے اس شخص کو دیا تھا۔ میں نے اکھوڑا کھٹے میں قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی کہ میرے نزدیک علامہ شمس الحق افغانی ایشیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ واقعی 2 سال اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے حجت اللہ بھی ان سے پڑھی،
تفسیر بھی پڑھی اسی طرز پر میں اپنی تینوں اساتذہ کے طرز پر. یہ 40واں سال ہو جائے گا انشاءاللہ. اشتہار لگے ہوئے ہیں. 40 سال میں یہ ان کی کرامتیں کہ 40 سال میں علماء کو پڑھانا, پوری تفسیر پڑھانی. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں, ایک دفعہ مولانا اسد اللہ صاحب مری کے اللہ بخشے, کہنے لگے شاہ صاحب میں 10 سال میں نے مری میں پڑھایا. تو صاحب شعبان رمضان میں کہنے لگے جی آپ کا جتنا آپ پڑھاتے ہیں تو مرغیاں بھی سمجھتی ہیں. ہمارے پاس پروفیسر کالج کے طلباء بھی آتے ہیں, صرف علماء نہیں ہوتے, علماء ہوتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ اتنا ان بزرگوں کی وجہ سے اتنا عام فہم ہے کہ جو لکھنا پڑھنا جس کو آتا ہو لکھنا وہ سمجھ لیتا ہے. ضروری نہیں کہ اس نے صرف نحو منطق فلسفہ ریاضی پڑھا ہو. اتنا بھی اگر آپ کو اور آپ آئیں, آپ دیکھ لیں تو آج اس دفعہ تو راولپنڈی میں انشاءاللہ 28 مارچ سے انشاءاللہ شروع ہوگی. تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا آسان طریقہ ہے. ہم ہر سورت کا سورت سے تعلق کیا ہے, اس سے رشتہ کیا ہے, اس سورت کے بعد یہ سورت کیوں آئی, پھر اس سورت کے اندر کون کون سے مضامین ہیں, کہاں سے کہاں تک کون سا مضمون, کہاں سے کہاں تک. یہ طلباء کو چند سطروں میں لکھا کر یاد کرا دیتے. یہ عام جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. یاد کرانے کے بعد جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں وہ تو سمجھتا ہے میں نے تو پڑھا ہوا ہے, وہ سب کچھ آ جاتا ہے. ایسے آسان طریقہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی تفسیر کہاں پڑھیں گے جناب, یہ تو پھر ہم ہمارے لیے فلاں علم فلاں علم فلاں, کبھی فلاں علم پڑھا ہی نہیں ہے تو قرآن سے دور رہا. تو وہی قرآن پاک کسی خارجی علم کا محتاج نہیں ہے. اس کے اندر جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. امام شافعی فرماتے سارے علوم قرآن کے اندر ہی, یہ خود جامع ہے. صحابہ کرام نے کون سے مدرسے میں داخلہ لے کر ضرب یضرب کیا, ایسے نہیں. انہوں نے نحو صرف پڑھ کر پھر قرآن نہیں, جب کلمہ پڑھا اسلام لے آئے پر حضور کی خدمت میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے لیے. سمجھے میری بات؟ لوگ سمجھ, یہ شیطان ہے جو غلط پٹی پڑھاتا ہے کہ نہیں آپ قرآن کے قریب نہ جائیں, آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ ساری علوم آپ نہ پڑھیں. تو ساری علوم کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن سے بھی محروم ہو جاتا ہے. آپ تجربہ کر لیں, آئیں پنڈی اس دفعہ, کھانا بھی کھلائیں گے, رہائش بھی دیں گے, قرآن بھی دیں گے, کاغذ بھی دیں گے, قلم بھی دیں گے. اور کیا چاہتے ہو, پنڈی لینا چاہتے ہو تو آپ آئیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کے اندر بڑے خزانے رکھے, انسان اس کے ساتھ جڑ جائے. جب قرآن سے جڑ گیا تو رب سے جڑ گیا. کلام اللہ ہے, کلام اللہ ہے. تو اللہ رب العزت آخر میں فرمائیں گے کہ اچھا اب میں تمہیں اپنا قرآن اپنے زبان پاک سے سنا. یہ جمعے کا دن ہوگا, ظہر کا وقت ہوگا, وہاں رات دن نہیں ہوں گے. اندازتاً جیسے 8ویں دن جمعہ آتا ہے اسی ٹائم مجلس لگے گی. ہر جمعے پہلی دفعہ جب اللہ رب العزت کا کلام سنیں گے, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ, سارے پردے ہٹ جائیں گے, براہ راست ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے اس قرآن کی برکت سے, اس قرآن کی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ, ان آنکھوں سے آپ دیکھیں گے. اور جب اللہ کا دیدار ہوگا اس کی برکت کیا ہوگی کہ بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا, بچہ بھی جوان ہو جائے گا, لنگڑا شل بھی ٹھیک ہو جائے گا, اندھا بھی ٹھیک ہو جائے گا,
اور سب کی عمریں ہو جائیں گی 33 سال. کیا؟ 33 سال. یہ 33 سال انسان کا عین شباب کا دور ہے. 33 سال تک انسان بڑھتا جاتا ہے. 33 سال پر آدمی ٹھہر جاتا ہے 40 سال تک. 40 سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے. پھر دن بدن یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب جوانی کو دیکھو، بڑھاپے کو میرا دیکھو. جوانی میں ہم 7 گھنٹے تقریر کرتے تھے، اب 1 گھنٹے سے زیادہ گنجائش نہیں. ہاں قرآن کی تفسیر میں حیران ہوتا ہوں. میں بیٹھ جاتا ہوں مسلسل 4 گھنٹے، کوئی پتہ ہی نہیں لگتا. جب طالب علم ذرا تھک جاتے تو میں ذرا مولا روم کا شعر پڑھ لیتا ہوں، سارے تازہ ہو جاتے ہیں. مولا روم کے کلام میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی. سبحان اللہ. تو طالب علم تازہ ہو جاتے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر جمعے کو جب یہ ہوگا اور 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین ہو جائیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی. مرد یہ سمجھے گا کہ میری بیوی سے زیادہ حسین اور کوئی نہیں. عورت کہے گی کہ میرے خامد سے بھی زیادہ حسین اور کوئی نہیں. ہر جنتی سمجھے گا کہ مجھ پر جتنے انعامات ہیں اتنے کسی اور پر نہیں. تو وہاں نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ عجب ہے، نہ تکبر ہے. یہ سب روحانی بیماریاں دور ہو جائیں گی. یہاں تو یہ ہے کہ فلاں آدمی کی تقریر کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ، یہ فلاں آدمی کی مسجد بڑی کیوں ہے، فلاں کا مدرسہ کیوں چمک گیا، فلاں کی عزت کیوں ہوتی ہے. یہ حسد بغض یہاں ہے. اللہ فرماتے وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ. جتنی قدورتیں ہوں گی، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، عجب ہے، تکبر ہے، میں بڑا ہوں، میں کر کے نا انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میں کہنے سے آدمی انسان نہیں رہتا، جانور ہو جاتا ہے. میں ابلیس نے کہا تھا. اس لیے ابلیس کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. انہوں نے کہا میں تو گمراہ کرتا ہوں، آپ مجھ سے نصیحت لیتے ہیں. فرمایا جس کو اللہ گمراہ نہ کرے تو نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. میں نے آپ کے بڑے تجربے ہیں، مجھے اپنے تجربے سے ایک موتی دے دیں. ابلیس بھی آج کل کسی سے مشورہ لے لو تو بیڑا غرق کر لیتا ہے. کہتے ہیں یوں، وہ کہتے ہیں ابھی پھنس گیا، اور نہ یوں نہ کہ یوں کرنا ہے، جیسی کنویں میں ڈال دیتا ہے اس کو. لیکن ابلیس نے کہا کہ آپ نے مشورہ لیا، اللہ کی ذات کی قسم میں آپ کو صحیح مشورہ دوں گا جب آپ کو اللہ شان دے دے، علم دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، شاگرد دے دے، مرید دے دے. کبھی دل میں یہ نہ لانا کہ میں، سبحان اللہ. اگر میں کہے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسے میں، ایسا ہو جائے گا جیسے میں نے بھی کہا آنا خیر آنا، میں جب میں کہا تو میرا بیڑا غرق ہو گیا. آپ کہیں میں نہ کہیں. ما بکم من نعمت فمن اللہ. ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کی طرف سے ہے؟ زور سے کہو. نہ ہم جوانی کے حقدار ہیں اور نہ ہم اس کے مالک ہیں، نہ صحت کے مالک ہیں، نہ زبان کے مالک ہیں، نہ آواز کے مالک ہیں، نہ عمر کے مالک ہیں، نہ دولت کے مالک ہیں. جب چاہے دے دے، چاہے لے لے. تو انسان جو ایک ناخن کا مالک نہیں ہے، ایک سانس کا مالک نہیں ہے، وہ بڑی میں اور میں کیا شے. تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. اسی بڑائی نے تو اس کو جہنم میں پہنچا دیا. اس لیے آدمی عاجزی اختیار کرے، بس
کہ میں کچھ نہیں. جب عاجزی اختیار کرے، من تواضع للہ رفع اللہ، سبحان اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلندی دے دیتے، اس کو بلندی دے دیتے. اور اگر تکبر کرے گا، میں کچھ ہوں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، الکبریاء بڑائی تو میری چادر ہے، میری، والعظمت ازاری، عظمت میری لنگی ہے. فمن نازعنی قسمت، جو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو مروڑ دوں گا، اس کو مروڑ دوں گا. عاجزی اختیار کرو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانہ جب تک زمین میں نیچے نہیں جاتا نا، اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے تو وہ بنتا بھی اوپر رہتا ہے، تو کیڑے آ کر کھا لیتے ہیں، کوا آ کر اڑا کے کچھ بھی نہیں ہے. جب نیچے جاتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کہتے ہیں اب تو سب کچھ ہے. اب تو من تواضع للہ رفع اللہ، حاضر انکساری اختیار کرو. اللہ رب العزت پھر بزرگی دیں گے، بڑائی دیں گے. تو عرض کر رہا تھا میرے دوستو عزیزوں، دور چلا گیا. اللہ رب العزت جب اپنا کلام سنائیں گے تو سب 33 سالے ہو کر حسین اور جمیل ہو کر، اور پھر جنت کی وہ جگہ ہے کہ بہشتہ جا کے آزار نباشد، سبحان اللہ. بہشتہ جا کے آزار نباشد، کسے رابا کسے کارے نباشد. جنت تو وہ جگہ ہے جہاں کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کسی کا محتاج بھی نہیں ہے. ہر ایک سمجھے گا مجھے جو ملا وہ کسی کو نہیں، بس حسد کینہ بغض نہیں ہوگا. اللہ ایسی نعمتوں سے نوازیں گے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو میرے عزیزوں، یہ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ یہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ حشر میں بھی ساتھ ہے، یہ جنت میں بھی. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے کئیوں کو اونچا کیا، جنہوں نے اس کو اپنایا، سینے سے لگایا، دستور حیات، ضابطہ حیات بنایا. وہ اندلس سے قسطنطنیہ تک، عدن سے بلخ کابل تک طویل عریض زمین اللہ نے ان کے قبضے میں دی. اور صرف دنیا کے اقتدار نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ اور آل بیت کے اندر اللہ نے دنیا میں جنت کے ٹکٹ تقسیم فرما. یہ خوش فہمی سے، عقیدت سے بات نہیں کرتا، قرآن کی بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وہ پیش قدمی کرنے والے ایمان میں، اسلام میں، من المہاجرین والانصار، مکے والوں سے، مدینے والوں سے، مہاجرین سے، انصار سے. اللہ فرماتے صرف وہ نہیں، یہ اتنی مقدس جماعت تھی، اتنی پیاری جماعت تھی، اتنی میری محبوب جماعت تھی. والذین اتبعوہم، سبحان اللہ، والذی، ایک جملہ دیکھ لو، اللہ کی قسم کروڑوں روپے دونا اس کی قدر نہیں ہو سکتی. والذین اتبعوہم، قیامت تک آنے والے عربی ہوں، عجمی ہوں، سیاہ ہوں، سفید ہوں، پاکستانی، ہندوستانی ہو، عربستانی ہو. والذین اتبعوہم،
جو اللہ کے پیارے حبیب کے یاروں کے پیچھے چلیں گے، ان سے یاری کریں گے، اللہ فرماتے میری ان سے بھی یاری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ تو صحابہ کی ایمان میں باتیں کرتے ہیں، کتنے بدقسمت لوگ ہیں، کتنے محروم القسمت لوگ ہیں۔ اللہ نے سندیں دی ان کو، سند ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سبحان اللہ، ہم نے تیاری کی ان کے لیے جنات تجری، ابھی وہ دنیا میں ہم نے پہلے سے تیاری کر لی، باغات ہوں گے جس کی نیچی جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ یہ کتنی بڑی کامیابی، یہ کتنی بڑی کامیابی۔ اللہ کو علم تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو اپنی غلاظتوں کا اندازہ نہیں ہوگا، اس مقدس جماعت پر انگلی اٹھائیں گے جن کا انتخاب پیاری حبیب کی شاگردی کے لیے رب نے کیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے اس کا بھی فیصلہ فرمایا۔ کل کہیں گے او جی ٹھیک ہے جی صحابہ فلاں غلطی ہوئی تھی، فلاں ہوا تھا، اب ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ لو۔ غلاظت کے ٹوکرے اٹھ کر اس مقدس جماعت پر تنقید کریں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، پھر اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، یہ مکے والے۔ والذین آووا ونصروا، وہ جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، مدینے والے۔ اب قرآن کا فتویٰ سنیں، اولئک، سبحان، کیا فرمایا؟ زور سے کہو، اولئک، یہ مکے والی بھی یہ مدینے والی بھی، ہم المؤمنون حقا، ہم بھی لا کرنا، ہم کو مومنون سے آگے کر کے حسر کر دیا، یہی مومن ہے۔ سبحان اللہ، کیا معنی ہو گیا؟ یہی مومن ہے۔ آگے اور موڑ لگائی، حق کا، یقیناً۔ یا اللہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی، آپس میں شکر رنجیاں ہوئی، انسانی بشری تقاضے کے مطابق اگر کوئی کمزوری ہوئی، پھر اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ اللہ فرماتے لہم مغفرۃ، لہم، میں نے معاف کر لیا، جرم میرا تھا، میں نے بولو معاف کر لیا، صرف معاف نہیں کیا، وَرِزْقٌ کریم، عزت والی روزی ملے گی ان کے شان میں، پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ ہے جماعت کا وقت ہوتا، میں اس پر عرض کرتا، یہ کیوں یہ مقام ملا؟ یہ اللہ کے پیارے حبیب کے لائی ہوئے اس امانت کو انہوں نے سینے سے لگا کر پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج تو آپ اپنے گھر میں نہیں پڑھ سکتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، یہ کوئی مشکل کام ہے بھائی۔ آپ ترجمہ لے لیں قرآن پاک کا، آپ مختصر تفسیر لے لیں، اپنے گھر میں 10 منٹ رکھ لیں کہ بھائی عشاء کے بعد یا صبح کے بعد سارے اکٹھے ہو جائے اس کمرے میں نے قرآن سنانا ہے، آپ پڑھیں، نیچے ترجمہ سنائیں۔ چل یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بولو کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، چلو ایک وعدہ کرو کہ ہر گھر میں مدرسہ کھل جائے۔ وہ کیا کہ مام چلو علامہ عثمانی رحمۃ کی تفسیر لے لو، مختصر ترجمہ ہے، اوپر مختصر سا بیان ہے، بس وہ اوپر سناؤ، انسا لگا ہوا ہے، آیات پڑھی، ترجمہ پڑھا، اوپر تشریح سنائی۔ نہیں ہے تو مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جو لکھا ہے مختصر آسان ترجمہ، تو وہ تو پڑھا سکتے ہو۔
وہ ایک لے لو، سب کو گھر میں بٹھاؤ، آؤ بھائی درس کا ٹائم۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر سے ساری گندگیاں نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ عقائد ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاشمیہ الدین میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قرآن اپنے گھر میں لے آؤ۔ یہاں آنے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے، یہاں جب خانیوال شریف آئیں آپ، ایسے کتنے دور دور سے کہاں تشریف لائے، کہاں ابتبا سے، کوہستان سے، مردان سے، مانسیرہ سے، کہیں کراچی سے، ملتان سے، تو بھئی آنے کا ایک مقصد بنا لو کہ ہم نے یہاں کی امانت لے کر وہاں گھر میں جا کر اس کو پھیلانا ہے۔ بس وہ کیا ہے کہ ایک امانت یہ لے لو کہ ہم نے آسان ترجمہ لے کر حضرت علامہ عثمانی کی تفسیر یا علامہ تقی عثمانی کی تفسیر ہم نے گھر میں 10 منٹ، گھر پر زور چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کر سکے ہوئے؟ مشکل نظر آتا ہے ایسے۔ بیگم صاحبہ اکڑ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر زن مرید بن جاؤ گے یا بہادر بنو گے؟ نہیں، میرے گھر میں اصول ہے، تم نے بھی بیٹھنا ہے، بچیوں کو بھی بٹھانا ہے، بچوں کو بھی بٹھانا ہے۔ ہم نے 15 منٹ اللہ کا قرآن سنانا ہے۔ ارادے پکے ارادے، جس کا ارادے ہاتھ بلند کر لے۔ او ماشاءاللہ، دیکھا نا میرا کام ہو گیا نا آخرت کا ہے۔ اب مدرسے کھل جائیں گھروں میں، آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں انقلاب آ جائے گا۔ جب قرآن سنیں گے، نماز پڑھیں گے تو ساری بیماریاں گھر سے دور ہو جائیں گی۔ سمجھیں؟ ایک ماحول بنا لو گھر میں۔ عشاء کے بعد بھائی سونے سے پہلے آؤ بھائی 15 منٹ اس کمرے میں، ایک کمرہ مخصوص کر لو، یا صبح نماز کے بعد کوئی ٹائم رکھ لو۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ قبول فرمائے۔ یہ سیاسی ہاتھ نہ ہو کہ ہر ایک کے ساتھ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں آؤ، ایک عظیم مرکز میں، روحانی مرکز میں آپ وعدہ کر رہے ہیں، اس کا نبھاؤ تو انشاءاللہ دیکھو اللہ کیسی مہربانی فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اپنا قرآن سنائیں گے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ جب جنت تے اوپر ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر 100 اوپر میدان ہے، وہاں جاؤ گے کیسے؟ پہنچنا کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سبحان۔ اور حبل اللہ کیا ہے؟ القرآن۔ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ تفرقہ بازی اس لیے ہے کہ آج ہمارے گھر میں قرآن نہیں، جب قرآن ہوگا تو تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی۔ تو جب اس کو پکڑو گے نا تو یہ قرآن اوپر سے آیا ہوا ہے تو آپ کو لے کر اوپر چلا جائے۔ سمجھے میں؟ ایک صورت، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے اوپر چلے جائیں گے تو کسی کا باپ نہیں جا سکتا۔ کیسے جاؤ گے؟ کیونکہ جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ نے اس کو بتا دیا۔ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے، اوپر سے آئی ہے، جب آپ پکڑ لیں گے تو یہ کھینچ کر اوپر لے جائے گا۔ وہ جنتوں میں پہنچ گئے۔ اب جنت میں جس نے جانا ہے وہ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جائے، بس اس کو پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، یہ اپنا یہ مشن بنا لیں۔ سارے کام، باقی کوئی حرام کام نہیں ہے۔ تجارت کریں، کاروبار کریں، ملازمتیں کریں، تجارت شریعت کے مطابق کریں۔ التاجر صدوق حبیب اللہ، سچا تاجر تو اللہ کا دوست ہے۔ تو تجارت ممنوع نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں حرام نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، ڈنڈی نہ مارو۔ سمجھے میری بات کو؟ تجارت کریں آپ، کون روکتا ہے آپ؟ اللہ اکبر۔ اس قرآن کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے سب سے بڑی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن 2 نعمتیں سب سے بڑی، بات ختم کرتا ہوں، 2 نعمتیں بڑی ہیں جو کسی کو نہیں ملے۔ ایک قرآن پاک اور دوسری حضور کی ذات پاک۔ سبحان اللہ۔
قرآن پاک اور حضور کے ذات پاک۔ قرآن تو اللہ کی یہ عظیم نعمت ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور کی ذات بھی وہ ذات ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جن جن کمالات، جن جن انعامات سے نوازا تھا، ان تمام کمالات کے جامع حضور کے ذات پاک ہے۔ جدا جدا جو کمالات انبیاء میں تھے وہ مجتمع تھے تو محبوب کبریا میں تھے، کسی میں 1، کسی میں 10، کسی میں 20، لیکن سارے کمالات کے جامع ہیں۔ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش پہ میں قربان، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی۔ اس کمبل پوش پہ میں قربان، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی۔ اللہ نے کیسے نبی ہمیں دیا؟ قرآن 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کا نچوڑ، خلاصہ حضور کے ذات پاک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے جامع ذات۔ سبحان اللہ۔ جب یہ 2 نعمتوں کو اپناؤ گے تو اللہ تمہیں بھی ایک سند دیں گے اور ایک خلافت دیں گے، سند فراغت دیں گے۔ وہ کیا ہے کہ کنتم خیر امت، کنتم، یہ اس لیے خیر نہیں ہے کہ ڈنڈیے مارے، جھوٹ بولے، مکر و فریب کرے، دھوکے فریب کرے، چولیاں مارے، لڑائیاں کرے، ایک دوسرے پر فتوے لگائے۔ آج کل تو مفت کے مفتی ہو گئے، پڑھا شڑا نہ ہو لیکن فتوے ضرور دیتے ہیں۔ اس مفتیوں نے تو کام خراب کر لیا ملک کا، جوڑنے کے بجائے آپس میں توڑتے، غیروں کو چھوڑو اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہی مسئلہ ہے، یہ بدبختی ہے ہماری۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ جب دونوں نعمتیں اللہ کی ہمیں مل گئی سب سے اعلیٰ، اللہ نے فرمایا تم بھی ساری امتوں سے اعلیٰ، کنتم خیر امت۔ یہ بہتری اس وجہ سے ہماری ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر ایسا جامع معنی جملہ ہے، اس کا تو میں ترجمہ نہ پشتو میں کر سکتا ہوں، نہ اردو میں نہ فارسی میں۔ یوں سمجھو جیسے کوئی کسی سے بہت راضی ہو جائے، بہت راضی ہو جائے، اس کو دعا دیتا ہے اللہ تجھے دونوں جہاں کے نعمتوں سے نوازے۔ ہم نے کوثر دیا، ایک کوثر دنیا کا ہے، ایک کوثر آخرت کا ہے۔ دنیا کا کوثر یہ قرآن پاک ہے، اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ جب سورج زمین کے نیچے آ جائے گا، آئے اب تو 9 کروڑ 35 لاکھ میل دور ہے، ذرا جون جولائی میں اس کی گرمی کا اندازہ لگائیں۔ جب ایک نیزے پر آ جائے گا، آج تو آپ کے پاس پنکھے ہیں، چھتیں ہیں، سائے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما اس کی گرمی سے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ 2 قسم کے 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے، ایک کا نام ہے نہر کوثر، دوسرے کا نام ہے حوض کوثر۔ جنت سے ایک نہر آئے گی، ایک حوض میں پانی جمع ہوگا جس کے کنارے کے لوٹے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔
اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ منہ میں پانی آیا ہوگا نا، مزہ آ گیا نہیں؟ اللہ میں نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو میرے دست مبارک سے ایک مرتبہ پیے گا 50,000 سال کے عرصے میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ تو آخرت کا کوثر ہے، اور دنیا کا کوثر قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو اپنانے کے لیے، وہاں کوثر ملنے کے لیے اس کوثر سے تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ جو وہاں کا کوثر چاہتا ہے یہاں کے کوثر کو اپنائے۔ سمجھے بات کو؟ دونوں کوثر ہو گئے، ایک دنیا کا، ایک اس کا تعلق اس کے ساتھ۔ اب اس کے اپنانے کا کیا طریقہ ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے جسمانی قربانی دیں۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اگر نہیں آتا ناظرہ سے ہی کسی قاری صاحب کے، عالم کے پاس جائیں۔ اگر دکان کے لیے 12 گھنٹے نکالتے ہیں، آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نکال دیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِ، اپنے رب کے لیے جسمانی قربانی دیں، اس کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں۔ وَانْحَرْ، اور مالی قربانی سوا اس کے جائے گی نہیں۔ مال نہیں دو گے تو یہ مسجدیں کیسے آباد ہوں گی، یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب یہ دو کام آپ کریں گے آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کرے جائے گا۔ اللہ، ساری دنیا پر غلبہ مل جائے گا۔ ملا تھا صحابہ کو کہ نہیں؟ کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت ان کے پاؤں کے نیچے رندوائے گئے کہ نہیں؟ ان کے خزانے مسلمانوں میں تقسیم ہوئے کہ نہیں؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آج کے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب مسلمان بڑا ذلیل ہے، بڑا ظلم ہے، مسلمان ہے کدھر؟ وہ ایک جج صاحب تھے نا، وہ گھر میں 2 کلو گوشت لاتے تھے۔ جب کھانے کا ٹائم آتا تو شوروا اس کے سامنے آ جاتا، اور بوٹی نہیں ہے، بیوی سے پوچھتا کہ بوٹی آج بلی کھا گئی، روز بلی کھا گئی، تنگ آ گیا۔ ایک دفعہ 2 سیری ساتھ لے آیا، ترازو لے آیا، پھر بیٹھا تو پھر بیوی نے کہا پتہ نہیں کچھ تولے گا، لیکن بیگم گوشت بلی کون سی؟ وہ جو بیٹھی ہے، جا کر بلی پکڑی، اس نے تولا تو 2 کلو نکلا۔ انہوں نے کہا بیگم یہ گوشت ہے کہ بلی ہے؟ وہ بھی 2 کلو، یہ بھی۔ بھائی وہ مسلمان تھے جنہوں نے قرآن کے لیے عزیز و اقارب کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے۔ یا آج کل کے جن کو 95% تو وہ ہیں جن کو ناظرہ ٹھیک نہیں آتا، 1000 میں 999 وہ ہیں جن کو ترجمہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، ہمارے اس پر ایمان ہے۔ کس پر ایمان ہے؟ ختم پڑھانے پر؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا۔ جب جانتے نہیں ہو تو ایمان کس چیز پر ہو گیا بھائی؟ یہ کہنا کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے کہ اللہ کی وہی کتاب ہے، مانتے نہیں تھے۔ مانتے تم بھی نہیں، مانتے وہ بھی نہیں تھے، تو فرق کیا ہو گیا بھائی؟ جاننے سے بات نہیں بنتی، ماننے سے ہوتی ہے۔ مانو گے تب کہ جان لو، اس کو جان لو پھر مان لو، بس جنت میں مزے کرو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اللہ اکبر۔ امتی مرحوم کا جب تک قرآن پڑھتا عمل، امت مرحوم کا جب تک قرآن پڑھتا عمل، ان کی شوکت ساری دنیا میں رہی ضرب المثل۔ اور چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین بھی رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا۔ آج ذلت کی وجہ یہ ہے، آپ کسی سے پوچھو، کوئی سوال کرتا ہے، اس سے کہو
کہ علامہ اقبال کو پڑھ لو، تم علامہ کہتے ہو، پڑھو نا اس کو، اور اگر تمہیں توفیق ہو تو اللہ کا قرآن پڑھ لو۔ اللہ کہتے ہیں من اعرض عن ذکری، سبحان اللہ، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے قرآن سے روگردانی کرے گا، غفلت کا برتاؤ کرے گا، اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فإن له معیشة، آج کہتے ہیں آٹا نہیں، اور یہ چینی نہیں، اور یہ دال مہنگی ہوگی، اور بھی ہوگی، اور بھی ہوگی۔ اگر باز نہیں آؤ گے توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کے طرف، اللہ یا حاکم کے دل میں رحم ڈال دیں گے یا تمہارے سر سے اٹھا دیں گے۔ دو چیز، یہ ہماری کرتوتیں، اس کی وجہ سے تم مسلط ہوتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے قرآن سے روگردانی کرے گا، غفلت کا برتاؤ کرے گا، اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی، پریشانیوں پر پریشانیاں، غموں پر غم۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اندھا ہوگا، نظر بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ، اچھا ٹھیک ہے، ماتا پڑھو مانگا کل دی میں برمانی کینوں بیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی دنیا بھی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا ہوگا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا ربا مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہوں، 16واں پارہ پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، قصہ نہیں بیان کرتا۔ قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میری دنیا میں تو آنکھیں تھی، رات کی تاریکی میں چلتا تھا، اندھیروں میں سفر طے کرتا تھا، آج کیا مجھے ہو گیا؟ قال کذالک، اللہ فرمائیں گے تو ٹھیک کہتا ہے، اتت کا آیاتنا فنسیتها، اللہ، میرا قرآن پڑھا جاتا تھا، میرے پیارے حبیب لے کر آئے، اس کے لیے ماریں کھائی، تکلیفیں اٹھائیں، فنسیتا، آپ نے اس کو بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تو بھی بلا دیا گیا۔ جس کو میری کتاب کی ضرورت تھی مجھے اس کی ضرورت تھی، جس کو میری کتاب کی ضرورت تھی مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں جو حد سے نکل گیا، اللہ کی آیات پر یقین نہ کیا اس نے، یہ تو دنیا کی سزا تھی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اللہ، آخرت کی سزا اس سے بھی سخت ہوگی اور ہمیشہ کے لیے۔ اب بتائے قرآن کے سوا کوئی چارہ ہے؟ آپ اپنے اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کر دیں، بس۔ جس نے نہیں پڑھا اجتماع سے فارغ ہو کر جاؤ، اس کے لیے ٹائم نکالو، قاری تلاش کرو، عالم تلاش کرو، ناظرہ ٹھیک پڑھا ہے ترجمہ شروع کرو، پڑھا ہے تو پھیلاؤ، ورنہ قیامت کے دن اندھے، دنیا میں سزائیں، یہ سب کچھ آج کل جو ہو رہا ہے یہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے، اللہ کے قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بس انشاءاللہ میرے ذمہ حضرت دامت برکاتہم نے اور بھی لگا لیا کہ مراقبہ بھی کراؤں، دعا بھی کروں، ساری ڈیوٹیاں میری ہو گئی، لہٰذا آپ سب حضرات متوجہ ہو کر اپنا انسان کے بائیں طرف پستان کے 2 انگلی نیچے دل ہے، اس کو لطیفہ قلبی کہتے ہیں، پھر بائیں طرف پستان کی 2 انگلی نیچے لطیفہ روحی ہے، پھر پستان سے 2 انگلیاں اندر خفی ہے، پھر سری ہے۔ ان لطائف پر جو آپ نے سیکھے ہیں، قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا، نفسی،
اپنے ذکر میں، مراقبے میں زبان تالو سے لگا کر یہ سمجھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کے روضے عطر سے انوار کی بارش آ رہی ہے، قطروں کی شکل میں میرے قلب پر وہ قطرے آ رہے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، پہلے لطیفہ قلبی پر، پھر لطیفہ روحی پر، پھر سری پر، پھر خفی پر، پھر اخفا پر، پھر نفسی پر، پھر پورے قالب پر آپ توجہ کریں کہ میرا پورا جسم کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں، تالو سے، بس انشاءاللہ العزیز۔